جی تو آج کے شو کا آغاز کریں گے ملکی سیاست سے جڑی ایک اہم خبر سے۔ پارلیمانی رہنماؤں کی اصیل قیادت میں کیا ہوا تھا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جو اس ملاقات میں ہونے والی شفاعت جو تفصیلات ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بظاہر جمہوریت کے دعوے دار ہی جمہوری حکومت پر اعتماد کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان کے انتخابات پر کافی تحفظات کا شکار کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے، اور انہوں نے تو انفیکٹ اس حوالے سے فوج سے ضمانت بھی مانگی ہے۔ جی جناب، ARY نیوز کے پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کے دوران وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے بڑے انکشافات کیے۔ آپ کے ساتھ ڈی جی آئے، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو جنرل فیض حمید صاحب بیٹھے تھے جی۔ آپ نے بلاول بھٹو کو گارنٹی دی، شورٹی دی کہ جناب میں گارنٹی دیتا ہوں کیمرے لگانے کے لیے تیار، کیمرے لگانے کے لیے باقی الیکشن کمیشن کرے گا۔ بلاول نے کیا کہا؟ بلاول نے کہا کہ مجھے آپ کی نہیں، آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کی جنرل صاحب کی گارنٹی چاہیے۔ کون بیٹھا تھا؟ جنرل فیض صاحب بیٹھے تھے میرے ساتھ، ادھر بلاول یہاں تھا، میں ادھر میرے ساتھ ادھر لیفٹ پہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کام نہیں ہے۔ جنرل فیض صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ کو چیف صاحب نے کہا ہے کہ آپ کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی میں ریفارمز کریں تو آپ کریں، ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے سیکیورٹی دینا۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم سیکیورٹی دیں گے، اگر آپ کہتے ہیں کہ فوج نہ ہو آپ کر سکتے ہیں سیکیورٹی، ہمیں خوشی ہوگی اس بات پہ کہ آپ خود کریں اس کو۔ ایک اور بڑی اچھی بات کی چیف آف آرمی اسٹاف نے، انہوں نے یہ بولا کہ دیکھیں آج تک کیا ہم نے اپروچ کیا ہے آپ کو کہ ہم ملتے ہیں آپ سے، ہم تو جب سسٹم ہمیں بلاتا ہے تو ہم آتے ہیں، لیکن آپ سفارشیں کر کے بھی ہمیں ملنے کے لیے، پولیٹیشنز سب کا کام ہو، کسی ایک کا نہیں کہا کہ آپ ہمیں ملنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں اور ہمیں ملنے کے لیے آپ ہی ہمیں زبردستی انوالو کرتے ہیں اس میں، ہم تو پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے۔ پروگرام دی رپورٹرز میں علی امین گنڈاپور نے یہ بھی بتایا کہ عسکری قیادت سے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات میں آرمی چیف نے کہا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگاتے تھے۔ 2018 کے الیکشن گزشتہ الیکشن سے زیادہ شفاف تھے۔ چیف نے یہ کہا چل آپ نے خود بنایا ہوا ہے، آپ نے بھی تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ جی گھسیٹوں گا، سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پیٹ سے پیسے نکال کے جو ہے آپ کے بچوں میں بانٹوں گا۔ ادھر انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ جی یہ چور ہیں، یہ انٹرنیشنل چور ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کبھی مودی کے یار ہیں۔ کہتے ہیں یہ کلچر آپ کا بنایا ہوا ہے کہ اگر دھاندلی کی بات آپ کر رہے ہیں تو دھاندلی اگر 2018 میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہوگی، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ 2013 اور 8 اور 2 اور اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں ان سے کم ہی ہوئی ہوگی۔ اور یہ بھی صاحب میں کہتا ہوں آپ کو کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جتنی دھاندلی اگر ہوئی بھی ہے تو میرے خیال میں سندھ میں زیادہ ہوئی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ آپ جس طریقے سے مشینری کو استعمال کیا، جس طریقے سے آپ انٹیریئر سندھ میں کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں۔ مولانا صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی چیف صاحب کو ملنے گئے الیکشن ہارنے کے بعد کہ جی وہی والی رونا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جی، تو جب گئے تو ادھر پھر آرمی چیف صاحب نے وہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ دھاندلی کی حکومت ہے اور دھاندلی ہے تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں دھاندلی زدہ، تو ادھر سے آپ الیکشن بھی لڑ گئے پھر صدارت کا، اسی اسمبلی کا جو دھاندلی ہے، دھاندلی پہ آئی ہے، جیلی ہے، تو آپ اس جیلی اسمبلی کے صدر بننے کے الیکشن بھی لڑ پڑے۔ تو پھر یہ کیسا معیار ہے آپ کا کہ ادھر آپ کہتے ہیں جیلی ہے، ادھر آپ الیکشن بھی لڑتے ہیں فار پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے کے لیے۔ نون لیگ کے رہنما شہباز شریف کا کہنا ہے کہ APC سے پہلے آرمی چیف سے ملاقات میں گلگت بلتستان پر بات ہوئی، میٹنگ کی خبر پبلک ہو گئی ہے تو اس سے انکار نہیں کرتا۔ مسلم لیگ نون کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ خدمت کر رہے ہیں، اس کی اطراف میں آپ لوگ پیشہ ملک میں کیا کہیں گے؟ بس یہ اپنا یہ جبر اور اندھا انتقام جو کہ جس کی پیاس نیب نیازی نہیں گزری، APC آپ سمجھ رہے کہ APC اب مسائل کا حل ہے اور ناظروں کو بھیجنے کا یہ حقیقی راستہ بنے گی؟ یقیناً APC جو ہے اس کے فیصلے یقیناً عمران خان حکومت کی بدترین ناکامیوں اور عوام دشمنی جو ہے یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیوں اور اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وفاقی وزیر مراد سعید نے اپوزیشن رہنماؤں کے اس رویے کو غیر جمہوری قرار دیا اور کہا کہ APC میں عسکری قیادت کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی جس میں ناکامی ہوئی۔ جو کی مجلس ہوئی تھی ان میں سے ایک شخص فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی کہ یہ خود فوج کو اپنا رونا دھونا، کسی کی شکایتیں لگانا، اپنے نیب کے کیسز کی حد تک جو یہ بات ہوئی کہ ہمیں گارنٹی بھی ان کی چاہیے، تو یہ ان کی جمہوریت ہے۔ صرف یہ کہ خواجہ آصف خود فون بھی کرتا ہے، فضل الرحمان ہے،
وہ ایک طرف ان اسمبلیوں کو جعلی کہتا ہے لیکن ان اسمبلیوں سے ہی وہ ووٹ لیتا ہے. کل ایک سرٹیفائیڈ مفرور جھوٹا اور کرپٹ شخص اپنے اداروں کو نشانہ بنا رہا تھا, بھارت کے بیانیے کو فروغ دے رہا تھا, اسی طرح فرزند زرداری اور باقی رہنما, لیکن ان کے سامنے بیٹھ کے وہ آپ پہ پاؤ پڑتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, آپ ان کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہی پیغام ہے کہ ہم نے سیاست میں ہمارا کوئی کام نہیں, یہ آپ ہی کے ایشوز ہے. فوج ان کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد جناب صابر شاکر صاحب, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. صابر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. صابر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جمہوریت کی دعوے داری بھی ہے, سویلین سپریمیسی کا نعرہ بھی ہے, لیکن اس سب کے باوجود ہر معاملے میں گارنٹی مانگی جا رہی ہے عسکری اداروں سے اور ہر معاملے میں گھسیٹا بھی جا رہا ہے عسکری اداروں کو. کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل یہی اصل دوہرا معیار ہے جو کہ کھل کے سامنے آتا ہے. اگر ہم ان کی قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, پریس کانفرنس میں گفتگو سنیں تو یہ کہتے ہیں کہ فوجی قیادت جو ہے وہ شجر ممنوع ہے, وہ ان سے تو ہاتھ ملانا, بات کرنا ہی حرام ہے. لیکن دوسری جانب جو گفتگو ہمارے سامنے جو ہے ہر پولیٹیشین وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جی ایس کیو کی طرف, آرمی چیف کی طرف, ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف کہ جناب ہم پہ نظر کرم کریں, ہم پہ نظر عنایت کریں, اور ہمیں آپ, میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ جناب بس آپ ہم تابعداری کے لیے حاضر ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہنے کی اور ہوتی ہیں, دکھانے کی اور ہوتی ہیں. اور میں ایک اور خبر آپ کو دے دوں. خبر یہ ہے کہ یہ جو اجتماعی نشست تھی, یہ تو تھی ایک اجتماعی میٹنگ تھی جس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو اور شہری رحمان صاحبہ, شاہ زین بگٹی, علی امین گنڈاپور, اسد کیسر صاحب چیئرمین سینٹ تھے, فروغ نسیم صاحب تھے, شاہ محمود قریشی صاحب تھے, طارق بشیر چیمہ صاحب تھے اور امیر حیدر ہوتی صاحب تھے, اور مولانا اسد محمود, مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے. اس سے پہلے بلاول بھٹو کی انڈیویجول بھی ہوئی, شہباز شریف کی بھی انڈیویجول بھی ہوئی. یہ انڈیویجول ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں اور جنرل فیض صاحب یہ بڑے وزادار قسم کے آدمی ہیں, اور اگر یہ وہ اپنی لسٹ جاری کر دیں کہ کتنی لسٹ میں ملاقاتوں کے لیے پینڈنگ نام پڑے ہیں اور کون کتنی دفعہ ملاقات مانگ چکا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ جو سب سے زیادہ ان سے ملاقات کے متمنی ہوتے ہیں وہ پولیٹیشینز ہوتے ہیں. اچھا یہ کتنی, صابر صاحب یہ تو بتائیے گا, یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ کتنی لمبی ملاقات ہوئی ہے, اور اس میں تو یہ بھی سننے میں آیا کہ بڑی شکایتیں بھی لگائی گئی ہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے؟ بالکل اس میں لمبی ملاقات تھی جناب, ایک تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے تک جاری رہی اور رات 9:30 بجے شروع ہوئی. اس میں ان کی خاطر تواضع بھی کی گئی اور مشروبات, چائے, پانی, ٹھنڈا اور ہلکے سنیکس تھے وہ بھی دیے گئے. یہ سب کچھ ہوا اور 2.5 گھنٹے پر مشتمل ملاقات تھی. بنیادی طور پہ یہ میٹنگ کس لیے تھی؟ یہ انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اور امپورٹنٹ میٹنگ پہلے انڈیویجول ملاقاتیں ہوئیں. اس میں بتایا گیا کہ ہمارے پڑوس میں انڈیا اور پاکستان کی دشمن فورسز کیا کر رہی ہیں, اور گلگت بلتستان کے بارے میں, آزاد جموں و کشمیر کے بارے میں ان کا ماڈل کیا ہے. یہ تھی بیسیکلی سیکورٹی سچویشن, انٹیلیجنس شیئرنگ, یہ ساری سول لیڈرشپ کے ساتھ, پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کی گئی. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کا پلان ہے. یہ نیٹ ورک پکڑے جا چکے ہیں گلگت بلتستان میں جو دہشت گردی کے تھے, جن کو فائنانس کیا جا رہا تھا. اور اس وقت جو سی پیک پارٹ 2 شروع ہونا ہے, فیز 2 جسے کہتے ہیں, اس میں بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ گلگت بلتستان اور اے جے کے میں ہیں. اور اس میں بتا دوں کہ صرف ایک کا میں ذکر کرتا ہوں, بھاشا ڈیم. بھاشا ڈیم کو انڈیا نے اور پاکستان کی دشمن فورسز نے ورلڈ بینک کو بھی منع کیا, ایشیائی ترقیاتی بینک کو بھی منع کیا کہ یہاں پہ آپ نے سرمایہ کاری نہیں کرنی, لون نہیں دینا پاکستان کو, کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے.
तो इसलिए अब चाइना और पाकिस्तान मिलके, यानी कि FWO और पाकिस्तान मिलके ये सारे प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, और जो हैंडीकैप है एनर्जी का वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड उनको बताया गया। फिर 370 मकबूजा कश्मीर में खत्म किया जा चुका है, 35 से खत्म किया जा चुका है, उसको जबरदस्ती अपने साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। पूरा 1 पॉइंट एजेंडा इस मीटिंग का ये था, लेकिन उस मीटिंग में इस 1 पॉइंट एजेंडे को सारी ब्रीफिंग सुनने के बाद इन सियासी रहनुमाओं ने क्या किया, इन सियासी रहनुमाओं ने कहा कि जनाब हमारे मसले पहले हल करें। हमारे मसले क्या हैं? हमारे मसले ये हैं कि हमें नैब की दस्तरस से बचाया जाए। तो बारगेनिंग फौरन शुरू हो गई, और उसके बाद एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो कि गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक, AJK से मुतालिक और सारी सिचुएशन से मुतालिक कहा गया हो। और फिर अगली बात एक और आर्मी चीफ ने ये कही, उन्होंने कहा जी मुझे शफाफ इंतखाबात चाहिए, आपने सुनवाया भी है। तो बिलावल भुट्टो ने कहा, तो उसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन है, इंतखाबात करवाने हैं, कैमरे लगवाने हैं तो वो हम लगवा देंगे हर पोलिंग बूथ पे, और जैसे आप कहेंगे वैसे तसल्ली करवा देंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि नहीं, मुझे तो इशारा करके कहा कि मुझे तो आपसे गारंटी चाहिए। वो साहब कौन थे? वो थे जनरल फैज हमीद, DG ISI। तो उसके बाद आर्मी चीफ ने ये कहा कि देखें ये बात आपके मामला पॉलिटिकल हैं, ये क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप सियासी मामलात अपने सियासी फोरम पे करें। स्पीकर साहब मौजूद हैं, वो हम कहेंगे कि वो कमेटी बनाएं अपनी सदारत में, और सारे ये लोग जितने यहाँ बैठे हैं ये सब के सब अपने पार्लिमान में जाएं, वहाँ बैठें और वहाँ जाके इलेक्शन रिफॉर्म्स पे भी लेके आएँ। न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए लेके आएँ बल्कि आइंदा जनरल इलेक्शन के लिए भी लेके आएँ। तो ये सारे काम आपके करने के हैं, हमारा काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। साबिर साहब, अब एक सवाल है यहाँ पे कि हर जमात का जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनका एक बैकग्राउंड है, और पाकिस्तान में भी आवाम के अंदर को एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को पसंद नहीं किया जाता। लोग पसंद नहीं करते इस बात को कि उसके फौज के ऊपर सवालात उठाए जाए, उंगलियां उठाई जाएं, लेकिन उसके बावजूद मौजूदा अपोजिशन जो है वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके आई है APC में। इसकी वजह क्या है? इसका क्या उनको कोई सियासी फायदा उनको नजर आता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बात मिसाल दे रहा हूं मैं छोटी सी, कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सियासतदान है, वो रावलपिंडी की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं और वहीं से अपने लिए जगह बनाते हैं। और मैं एक मिसाल, वापस चलते हैं कराची, आपके शहर में जहां आप बैठे हैं, और मदीहा भी जानती है, आप भी जानते हैं, अल्ताफ हुसैन था एक कैरेक्टर, उसको कितनी स्पेस मिली, और जब वो तनावर दरख्त बन गया तो उसने वो बैरूनी अनासर का आला कार बना, और उसके बाद जिस तरीके से उसने कराची को बर्बाद किया वो हमारे सामने है। और इसी तरीके से बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि एक फाटा से मुतालिक कानून साजी होनी थी, मर्जर होना था KPK में, और वो भी इंटरनेशनल एक एजेंडा था, उसके पीछे भी एक पूरी इंफॉर्मेशन थी। वो ब्रीफिंग भी आर्मी चीफ और DG ISI ने दी थी उस वक्त की लीडरशिप को, कि जनाब ये डेवरन लाइन का मामला खड़ा करेंगे, इस वक्त अफगानिस्तान का मामला हल होने जा रहा है, ये कजिया खत्म करें, इसको कौमी धारे में लेके आए। ये उसकी बैकग्राउंड। लेकिन 3 कैरेक्टर थे, महमूद खान अचरजई, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब, तीनों ने उसको अपोज किया, और जब तक नवाज शरीफ वजीर आजम रहे वो कानून साजी नहीं हो सकी थी। अब गिलगित बल्तिस्तान और AJK का मामला है, इस पे लेजिस्लेशन हो रही है, और एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं। ये भी अगेन वही एक इंटरनेशनल स्क्रिप्ट मौजूद है, उसके बैकग्राउंड में ये ब्रीफिंग दी गई। लेकिन बजाय इसके कि वहाँ पे ये काम करते, इन्होंने फौरन आके ये बात, इसको डिस्क्लोज कैसे की, डिस्क्लोज इस सेंस में की कि APC में आए और आके इन्होंने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव दिया। मैं ये आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये बैरूनी एजेंडे के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे इदारों के पास ये सबूत मौजूद हैं कि एक साहब ने बरतानवी सफारत खाने से मेरा ख्याल है 5 लाख पाउंड लिया था उस कैंपेन को चलाने के लिए जो फाटा से मुतालिक थी, 5 लाख पाउंड। तो ये इतनी छोटी छोटी इनकी रिश्वतें हैं, ये लेते हैं और ये काम करते हैं। अब सारी
एपीसी में क्या था? एपीसी में यही था कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार बैरूनी नहीं। एजेंडा, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। बहुत शुक्रिया जी। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के एंकर पर्सन है और भी इस्लामाबाद के हमारे में हैं। आगे बढ़ते हैं।